بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ فرمانے خداوندی وما کنت بجانب الطور اذ نادینا کا معنی کیا ہے؟ ابو سعید مدائنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان آپ طور کے کس جانب نہیں تھے جب ہم نے آواز دی، سورہ قصص آیت 46 کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ایک کتاب ہے کہ جو خداوند متعال نے مخلوقات کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے یاس کے پتوں پر لکھی، اس میں تحریر ہے۔ اے آل محمد کے شیعو، میں نے تمہیں سوال کرنے اور مانگنے سے پہلے عطا کیا اور میں نے تمہیں طلب مغفرت کرنے سے پہلے بخش دیا ہے۔ تم میں سے جو کوئی بھی ولایت محمد و آل محمد کے ساتھ آئے گا، میں اسے اپنی رحمت سے اپنے بہشت میں جگہ دوں گا۔ کنز جامع الفوائد صفحہ 210، بحار الانوار جلد 26 صفحہ 296، حدیث 61۔ کلام خدا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا سے کیا مراد ہے؟ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے کلام بے شک اللہ صاحبان ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، سورہ حج آیت 38 کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ جس وقت ہمارے شیعہ بغیر سوچے سمجھے ہمارے اسرار ظاہر کرتے ہیں تو خدا ہمارا دفاع کرتا ہے۔ کنز جامع الفوائد آیت 14، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 384، حدیث 75۔ کلام خدا اصلھا ثابت و فراعھا فی السماء کی تعویل کیا ہے؟ عمر بن یزید صابری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کریمہ جس کی اصل زمین میں ثابت اور شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، سورہ ابراہیم آیت 24 کی تعویل کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی اصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شاخ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، اس کے پھل امام حسن و حسین علیہ السلام، اس کی شاخیں امام حسین علیہ السلام کے 9 بیٹے اور اس کے پتے شیعہ ہیں۔ خدا کی قسم جب بھی ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایک مرتا ہے تو اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا خداوند کے فرمان یہ درخت ہر زمانے میں حکم پروردگار سے پھل دیتا ہے، سورہ ابراہیم آیت 35 کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد وہ چیز ہے جو ہر حج و عمرہ کے موقع پر تمہارے لیے علم امام سے صادر ہوتی ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 102، بحار الانوار جلد 24 صفحہ 159، حدیث 1۔ فرمانے خدا ہدن للمتقین سے کیا مراد ہے؟ یحییٰ بن ابو القاسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ آیت 1 تا 3۔ الف لام میم عظیم ہے وہ خدا کہ جس نے اس کتاب بزرگ کو الف با سے وجود بخشا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا متقین حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور غیب سے مراد حجت غائب ہے۔ اس پر شاہد خداوند کا یہ فرمان ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتی تو آپ کہہ دیجئے اور معجزات کا اختیار پروردگار کا ہے اور تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، سورہ یونس آیت 20۔
آپ بہانہ بنانے والے معجزات کے منتظر رہیں اور میں آپ کے مجازات کا منتظر ہوں۔ بحار الانوار جلد 51 صفحہ 52 حدیث 29۔ کسی سبب کے بغیر خوشحال یا غمگین ہونا کیسا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست کے ہمراہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض دفعہ کسی سبب کے بغیر خوشحال یا غمگین ہوتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ خوشی یا غمی ہماری طرف سے تمہیں پہنچتی ہے، کیونکہ جب ہمیں کوئی حزن یا سرور حاصل ہوتا ہے تو وہ تمہیں بھی حاصل ہوتا ہے، چونکہ ہم اور تم خدائے عز و جل کے نور سے ہو، ہماری اور تمہاری تہنیت ایک ہی قرار دی گئی ہے۔ اگر تمہاری تہنیت اسی حالت میں رہتی جیسے ابتدا میں بنائی گئی تھی تو ہم اور تم مکمل طور پر یکساں ہوتے، لیکن تمہاری تہنیت تمہارے دشمنوں کی تہنیت سے مخلوط ہو گئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ہرگز گناہ انجام نہ دیتے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، کیا تہنیت بعد میں اپنی پہلی والی حالت میں لوٹ جائے گی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ اے عبداللہ، خدا کی قسم مجھے اس شعاع کے بارے میں بتائیں جو سورج سے نکلتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے کیا وہ اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے یا اس سے جدا؟ میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، وہ اس سے جدا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب سورج غروب کرتا ہے اور اس کی ٹکیا غائب ہو جاتی ہے تو وہ شعاع اسی کے ساتھ اسی طرح سے متصل ہوتی ہے جیسے پہلے تھی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم ایسا ہے کہ ہمارے شیعہ نور خدا سے خلق ہوتے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ خدا کی قسم روز قیامت تم ہمارے ساتھ ملحق ہوگے، ہمیں شفاعت کرنے والوں کے طور پر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور ہماری شفاعت قبول ہوگی۔ خدا کی قسم آپ کو بھی خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والوں کے عنوان سے حاضر کیا جائے گا اور آپ کی شفاعت بھی قبول ہوگی۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی دائیں طرف آتش اور بائیں طرف بہشت نہ ہوگا، پس وہ اپنے دوستوں کو بہشت اور دشمنوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ علل شرائع جلد 1 صفحہ 78، بحار الانوار جلد 58 صفحہ 145 حدیث 22۔ بچہ تعجب کے بغیر کیوں مسکراتا اور تکلیف کے بغیر کیوں گریا کرتا ہے؟ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ بچہ تعجب کے بغیر کیوں مسکراتا اور درد کے بغیر کیوں گریا کرتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، ہر بچہ امام کو دیکھتا اور اس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، لہٰذا جب امام اس کے سامنے سے غائب اور پنہاں ہو جاتا ہے تو وہ گریا کرتا ہے اور ہنستا اس وقت ہے جب امام علیہ السلام اس کے سامنے آتے ہیں۔ یہ حالت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک وہ بولنا شروع نہیں کر دیتا۔ اس حالت میں یہ دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے اور فراموشی اس کے دل کو گھیر لیتی ہے، یوں کہ اسے یاد نہیں آتا کہ اس نے کیا دیکھا اور کیا سنا ہے کہ جسے وہ بیان کرے۔ علل شرائع صفحہ 195، بحار الانوار جلد 2 صفحہ 382 حدیث 36۔ ائمہ معصومین علیہم السلام سے مخالفت اور دشمنی کا حکم۔ کیا امام عادل کی پیروی اور ولایت کے بغیر عمل مفید ہے؟ ابن ابو یافور کہتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں ہمیشہ لوگوں کے پاس آتا جاتا اور ان کے ہم نشین ہوتا ہوں۔ مجھے ان لوگوں پر بے حد حیرت ہوتی ہے کہ جنہوں نے آپ کی ولایت کو قبول نہیں کیا بلکہ فلاں فلاں کی ولایت کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ امانت دار، راست گو اور وفادار ہیں، جبکہ جنہوں نے آپ کی ولایت کو قبول کیا ہے وہ امین ہے، نہ وفادار نہ سچے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔
الأمان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد